بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محسن سان کی جو نظم ہے اس کا آخری شعر ہے دعائے محسن بے نوا کہ نگار شعر کو ہو عطا، وہ چمک جو تابش مہر دے، وہ مہک جو نافع غزال دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک نظم تھی جو ہم نے پڑھی، اور اس میں جو شاعر ہے وہ ایک دعائیہ انداز اختیار کرتا ہے، اور آخری شعر میں تو اس نے یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں دعا کی ہے کہ محسن بے نوا کہتے ہیں جس کی کوئی آواز نہ ہو، یا جو بڑا ہی مسکین ہو، کوئی اس کا والی وارث نہ ہو، کہتا ہے اپنے آپ کی عجز اور انکساری کے ایک مقام پہ فائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جیسا ایک بے حیثیت انسان یہ دعا کرتا ہے اپنے محبوب، اپنے رب کی بارگاہ میں کہ نگار شعر کو ہو عطا، میرے شعر کا جو چمک ہے نا، میرے شعر کی جو خوبصورتی ہے، میرے کلام کی جو خوبصورتی ہے، وہ چمک جو تابش مہر دے، اسے وہ چمک عطا کر جو سورج کی چمک ہوتی ہے۔ مہر سورج ہوتا ہے، مہر و ماہ آپ نے سنا ہوگا، ماہ چاند ہوتا ہے، مہر سورج ہوتا ہے، اس میں سورج کی چمک پیدا کر دے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو غزال غزل سے نکلا ہے، تو غزل کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں جو ہرن کے منہ سے جو کوئی چیخ نکلتی ہے جب اسے شکار کیا جاتا ہے تو اس کو بھی اس کو غزل کہتے ہیں، تو اسی سے غزال بنا۔ غزال ویسے ہی بھی ہرن کو ہی کہتے ہیں، تو غزال کی جو ناف ہوتی ہے نا، اس کے اندر سنا ہے کوئی ایسی مہک ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کی ناف کے اندر سے خوشبو آتی ہے، تو اسی سے تشبیہ دیتا ہے شاعر اور کہتا ہے کہ میرے کلام میں اے میرے خدا ایسی تاثیر پیدا کر، ایسی خوبصورتی پیدا کر کہ اس میں سورج کی چمک پیدا ہو جائے، جس طرح سورج سے جہان منور ہو جاتا ہے، میرے کلام سے ایک دنیا منور ہو جائے، روشن ہو جائے، اور اس کی جو مہک ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اس کی تاثیر سے لوگوں کے خیالات اور نظریات تبدیل ہو جائیں۔ تو یہاں جو شاعر ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا مطمع نظر بیان کرتا ہے، اور میں نے غلطی سے شاید اس کو غزل کہہ دیا، نظم کہہ دیا شاید پہلے میں نے، ذرا میں چونکہ دور سے دیکھ رہا ہوں اس کو، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا اس کا۔ تو یہ غزل ہے، اور اس میں چونکہ آخر میں مقطع آ رہا ہے نا اس کا، اس میں محسن اس نے اپنا مقطع بھی استعمال کیا ہے، تو شاعر نے بڑے ہی ایک بہترین انداز میں پوری کی پوری جو کلام ہے اپنا، اس کے اندر اپنا مدعا انتہائی خوبصورتی سے، بہت ہی مؤثر انداز سے، دل پذیر انداز سے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح جو محسن احسان ہیں وہ اپنا نقطۂ نظر انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے شروع میں بھی جب 2 یا 3 لیکچر اس کے دیے ہیں، شاید 3 یا 4 لیکچر ہوئے ہوں گے، بے دھیانی میں کہیں میں نے اس کو نظم نہ کہہ دیا ہو، یہ غزل ہے، اور اگرچہ یہ طوالت میں بالکل اس کی غلطی کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اس کو طویل کافی ہے، یہ ان میں اس اشعار کی جو تعداد ہے تقریباً 8-9 کے قریب ہے، حالانکہ غزل جو ہے 3-4-5 اشعار سے زیادہ عموماً نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ اسی وجہ سے، اور پھر اس میں ایک تواتر بھی پایا جاتا ہے جو کہ عموماً غزل کا جو کہ ہر شعر الگ ہوتا ہے، تو یہ غلط فہمی آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے تو کچھ میری مجبوری تھی کہ میرے پاس کتاب موجود نہیں تھی اس وقت، اور مجھے تصویر کا سہارا لینا پڑا، تو اور اس میں مجھے ذرا دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن بہرحال میں جو بتانا یہ چاہ رہا تھا آخر میں آپ کو کہ ایک تو آپ نے یہ غزل ہے، تو اس کے بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی غزل سے 3 اشعار دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ ہر غزل سے، کتاب میں اگر 4 غزلیں ہیں یا 3 غزلیں ہیں
تو 3 غزلوں میں غزلیات میں سے وہ ایک ایک شعر کو منتخب کرتے ہیں تشریح کے لیے۔ تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نظم اگر آئے گی تو اس کا ایک باند آئے گا، اور اس کے اشعار کو الگ الگ تشریح اس کی نہیں کرنی ہوتی، ملا کے کرنی ہوتی ہے، اور وہ 6 نمبر کی تشریح ہوگی آپ کے سیکنڈ ایئر میں۔ اور جو یہی صورتحال ہے آپ کی غزل فرسٹ ایئر میں بھی ایسی تھی، سیکنڈ ایئر میں بھی ایسی ہے کہ 3 نمبر کے 3 اشعار آئیں گے، اس کی تشریح کرنا ہوگی، نہ اس میں کوئی شاعر کا حوالہ، نہ غزل کا تو نام ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں آپ نے حل لغت دینا ہے یا کوئی اشعار کے جو مفہوم وغیرہ ہے وہ کچھ بھی نہیں لکھنا، براہ راست آپ نے تشریح سے شروع کرنا ہے اور تشریح پہ ہی اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو 3 نمبر کی جو تشریح ہے وہ تقریباً ایک پیراگراف یا آدھا پیج جو ہے اس کے برابر آئے گی۔ یہ اس کی مختصر ترین ایک وضاحت تھی، تو یہ میں نے آپ کے لیے اس کی تشریح کی ہے، آسان سی، بہت ہی آسان تشریح ہے، لکھی ہوئی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے میرے بولے سے، اور اگر آپ کو میرے بولنے سے یاد رہ جائے تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال مقصد تو ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ آج کا اس کا آخری لیکچر تھا۔ اللہ حافظ۔